دلچسپ اسلامک ہسٹری کے دیکھنے اور سننے والے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ جب اسکندر ذوالقرنین ایک جزیرے کے کنارے پر پہنچے تو وہاں کے رہنے والوں نے کشتیاں کیوں چھپا دی تھیں، یہاں تک کہ زمین مغرب میں جہاں آفتاب غروب ہوتا ہے جا پہنچے تو وہاں جا کر ایک شہر ایسا بھی پایا کہ اس کی چار دیواری روئی کی تھی اور اس کے اندر کسی طرف سے جانے کے واسطے کوئی راہ نہ تھی۔ آپ کا تمام لشکر اس کے ارد گرد پڑا رہا اور آپس میں رہے کہ آخر اس کے اندر کس طرح جائیں۔ بہر تقدیر کسی حکمت عملی سے رسی اور کمند دیوار پر چڑھایا اور اس سے کہا کہ شاید اس طرف بہشت یا کچھ اور ہوگا، لہٰذا تم آگے مت جانا اور پھر کر ہم کو خبر دو تاکہ ہم کو معلوم ہو اس کے پیچھے کیا ہے۔ لیکن باوجود اس تاکید کے وہ بھی پھر واپس نہ آیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر اسکندر ذوالقرنین نے سمجھا کہ میں جس کو بھی بھیجوں گا وہ واپس نہیں آئے گا، بس ملک کی حد بنا کر واپس مشرق کی طرف چل دیے۔ چلتے چلتے ایک جزیرے میں جا پہنچے، وہاں بھی ایک شہر آباد دیکھا، لیکن بغیر کشتی کے وہاں جانا بالکل محال تھا اور اس جگہ پر دانا، عقل مند اور حکیم تھے۔ جب بھی ان لوگوں کو جو اس شہر میں آباد تھے اسکندر ذوالقرنین کے آنے کی خبر پہنچی تو انہوں نے تمام کشتیاں جزیرے سے چھپا دیں۔ غرض اسکندر ذوالقرنین ماں اپنے لشکر کے بلب دریا چند روز تک ٹھہرے اور یہ سوچتے رہے کہ کسی حکمت عملی سے دریا عبور کر کے اس جزیرے میں جا اتریں۔ وہاں کے جو لوگ ان کو ملتے وہ اپنے جسمی اعتبار سے بہت ہی دبلے تھے۔ ان سے پوچھتے کہ تمہارے دبلا پتلا ہونے کا کیا سبب ہے؟ اس کے جواب میں ان لوگوں نے اسکندر سے کہا کہ یہ ہمارے شہر کی غذا اور آب و ہوا کا اثر ہے۔ ہم لوگ بڑی حکمت سے غذا کھاتے ہیں، چنانچہ اس کی خاصیت بھی یہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ بس ان لوگوں نے اسکندر ذوالقرنین کی دعوت طعام کی اور اس ضیافت میں اپنی حکمت عملی سے غذا تیار کر کے ایک دسترخوان میں جواہرات سما کر اسکندر ذوالقرنین کے سامنے لا رکھا اور پھر وہ سب کے سب الگ ہو گئے اور اسکندر ذوالقرنین نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ بھی آئیں اور ہمارے ساتھ شامل ہو کر کھانا تناول کریں۔ اور اسکندر ذوالقرنین نے لوگوں سے کہا کہ بھائی یہ تو ہماری غذا نہیں ہے اور ہم یہ غذا کس طرح سے کھاویں؟ اس کے جواب میں ان لوگوں نے اسکندر ذوالقرنین سے کہا کہ تم اس لیے یہاں تک آئے ہو اور تمہارے یہاں تک آنے کی کیا غرض و مقصود ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو چیزیں آپ کے سامنے ہم لوگوں نے پیش کی ہیں وہ بھوک کو نفع دیتی ہیں، پھر آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ جب یہ باتیں اسکندر ذوالقرنین نے ان لوگوں سے سنی تو پھر وہاں سے ہندوستان کی طرف روانہ ہو گئے اور اپنا ایک قاصد بھی شاہ ہند کے پاس روانہ کر دیا کہ وہاں جا کر کہو کہ ہمارے ساتھ بہت لشکر بھی ہیں اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم سے لڑائی ہو، بس تمہیں لازم ہے کہ اس خبر کو پاتے ہی سب کے سب ہماری اطاعت میں آ جاؤ اور جو خراج ہم مقرر کریں اس کو قبول کرو۔ چنانچہ اسکندر ذوالقرنین کے قاصد نے یہ باتیں شاہ ہند سے جا کر کہیں کہ آپ ہمارے شہنشاہ اسکندر ذوالقرنین کی اطاعت قبول کریں اور ایک ایلچی بھی اپنی طرف سے ان کے پاس بھیج دیں تاکہ وہ شہنشاہ کا شاہانہ استقبال کر کے ساتھ لائے۔ یہ سن کر شاہ ہند نے نہایت تعظیم و تکریم سے ایک ایلچی ماں تحفہ و ہدیہ دے کر اسکندر ذوالقرنین کے پاس بھیجا۔ جب شاہ ہند کا ایلچی اسکندر ذوالقرنین کے پاس پہنچا تو اس نے بادشاہ ہند کا بھیجا ہوا تحفہ و ہدیہ اور نذرانے ان کے سامنے پیش کیے تو اسکندر ذوالقرنین نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ اس ایلچی کو لے جاؤ اور اچھی طرح رہنے کو جگہ دو اور 3 دن کے بعد اس ایلچی کو میرے پاس حاضر کرنا۔ چنانچہ جب الحکم ملازموں نے اس کو لے جا کر اچھی طرح ایک جگہ پر رکھا اور 3 دن کے بعد حضرت اسکندر ذوالقرنین کی خدمت میں حاضر کیا، اسکندر ذوالقرنین نے اس کو دیکھ کر اپنا سر نیچا کیا اور اس ایلچی نے اسکندر ذوالقرنین کو دیکھ کر اپنی ایک انگلی ناک کے نتھنے میں ڈال کر پھر نکال لی اور بغیر کہے کسی سے اپنی جگہ پر چلا گیا۔
इसमें क्या राज है। सिकंदर ने फरमाया कि मैंने इसको दराज कद देखकर अपना सर नीचा किया और ये बात सबको मालूम है कि लंबे कद का आदमी अहमक और बेवकूफ़ होता है और ये मिसल बहुत मशहूर है। यानी देखा गया कि आदमी दराज कद वाले ज़्यादातर अहमक होते हैं, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नहीं है। और ये भी देखा गया है कि हर पस्ता कद आदमी फितना होता है, मगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नहीं है। और इसने जो अपनी नाक में उंगली रखी थी कि मेरा ताबे सिकंदर ही देखे, फिर जाओ और इसको मेरे पास ले आओ और इसको खाना खिलाओ। वह बुज़ुर्ग आदमी है। फिर इसको वापस ले आए और इसके खाने के वास्ते सिर्फ रोटी और घी भेज दिया ताकि इसकी अकल की आजमाइश हो जाए। चुनाचा वो रोटी और घी खा गया और इसने एक सुई में रखकर सिकंदर ज़ुल्करनैन के पास भेजी और सिकंदर ज़ुल्करनैन ने इसी सुई को स्याह रंग करके इस रोटी और घी पर रख कर फिर इसके पास भेज दी और इसने फिर एक टुकड़ा आईने का इस पर रख कर सिकंदर ज़ुल्करनैन के पास भेज दिया। बस माजरा अभी खास लोगों ने देखा और फिर इन लोगों ने अपने बादशाह सिकंदर ज़ुल्करनैन से अर्ज़ की कि जहाँ पनाह इसमें क्या हिकमत है। बादशाह बोले कि रोटी और घी देने का मुझको ये मतलब था कि मर्द इल्म व हिकमत में खूब होते हैं जैसे रोटी साथ घी के, और जो इसने रोटी और घी पर सुई रख कर भेजी थी ये समझकर कि इल्म व हिकमत में खूब है, फिर मैंने इसकी सुई को स्याह रंग कर जो भेजा था इसका ये मतलब था कि इसका इल्म और हिकमत मानंद आईने के साफ रोशन है। और हमने उसे मालूम कर लिया कि लंबे आदमी हकीकतन बेवकूफ़ होते हैं। बस हम दोनों में यही अशारात में गुफ्तगू जारी थी।